السلام علیکم ویورز، ہیئر از ابرار اسلم ایڈوکیٹ اینڈ یو آر واچنگ اویئرنیس آف لا چینل۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ریٹن سٹیٹمنٹ کے حوالے سے، آج ہم ڈسکس کریں گے فریمنگ آف ایشوز کے بارے میں۔ ڈیفینڈر یعنی مدعی علیہ کی جانب سے ریٹن سٹیٹمنٹ سبمٹ ہو جانے کے بعد عدالت گرامی نے ایشوز فریم کرنے ہوتے ہیں۔ ایشوز آتا ہے دیوانی 1908 کا آرڈر 14 اس کو ڈیل کرتا ہے۔ آرڈر 14 کے تحت ایشوز فریم کیے جاتے ہیں۔ مدعی کا دعویٰ اور مدعی علیہ کا ریٹن سٹیٹمنٹ جو جواب دعویٰ چیک کرنے کے بعد عدالت گرامی یہ چیک کرتی ہے کہ ان کے دونوں کے درمیان ریئل ڈسپیوٹ کیا ہے، ان کے درمیان ایشو کیا ہے، تنازع کیا ہے۔ پھر وہ اس ڈسپیوٹ کے ایشوز اخذ کیے جاتے ہیں، ایشوز فریم کیے جاتے ہیں، تنقیات اخذ کی جاتی ہیں ون بائی ون سیکوینس وائز، اور ہر تنقید کے آخر میں یہ لکھا جاتا ہے کہ کون سی تنقید کس نے پروو کرنی ہے، بازیمہ مدعی، بازیمہ مدعی علیہ۔ ایشوز کی دو کائنڈ ہوتی ہیں، ایشو آف فیکٹ اور ایشو آف لا۔ پہلے ہم ایشو آف لا کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل مدعی نے مدعی علیہ پر ریکوری آف منی کا کیس کیا ہوا ہے، تو مدعی علیہ ریٹن سٹیٹمنٹ میں یہ کہتا ہے کہ عدالت گرامی کو مالیت کی بنیاد پر اختیاری سماعت حاصل نہ ہے، یا مدعی علیہ ریٹن سٹیٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ مدعی کا جو دعویٰ ہے وہ ٹائم بارڈ ہے، اس میں لمیٹیشن عائل ہوتی ہے۔ تو ان دونوں میں جو تنقیات اخذ کی جائیں گی وہ لیگل ہوں گی، ایشو آف لا ہوگا۔ لیکن ایشو آف فیکٹ جو ہیں، فار ایگزامپل مدعی یہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان یہ اقرار نامہ ہوا، یہ ایگریمنٹ ہوا، تو مدعی علیہ جواب دعویٰ یہ کہتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی اقرار نامہ نہیں ہوا، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا، تو اس پہ جو تنقید اخذ کی جائے گی وہ ایشو آف فیکٹ ہوگا۔ اگر کسی مقدمے میں ایشو آف فیکٹ اور ایشو آف لا ایک ساتھ آ جائیں تو عدالت گرامی ایشو آف فیکٹ جو ہوگا اس کو پوسٹ پون کر کے پہلے ایشو آف لا کو ریزالو کرے گا، اس پہ ججمنٹ پروناؤنس کرے گا۔ لیکن اگر ایشو آف لا کو ابتدائی سماعت پر طویل شہادت کی اگر ضرورت ہو تو عدالت گرامی ایشو آف لا کو بھی ایشو آف فیکٹ کے ساتھ ریزالو کرے گا، اس پہ ججمنٹ پروناؤنس کرے گا۔ جو تنقیات ہوتی ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، وہ کس کس مٹیریل پہ اخذ کیے جاتے ہیں۔ اگر مدعی نے مدعی علیہ پر آن اوتھ ایلیگیشن لگائی ہو، یا مدعی علیہ نے مدعی پہ آن اوتھ ایلیگیشن لگائی ہوں، یا ان کی طرف سے کوئی بھی شخص پیش ہو کر اس نے آن اوتھ ایلیگیشن ریکارڈ کرائی ہوں، تو عدالت گرامی اس پہ تنقیات اخذ کر سکتا ہے یا ایشوز فریم کر سکتا ہے۔ یا جو مدعی نے سوٹ فائل کیا ہو یا اور مدعی علیہ نے جو ریٹن سٹیٹمنٹ دی ہو اس سے تنقیات اخذ کی جاتی ہیں، یا فریقین نے جو دستاویزات پیش کی ہوتی ہیں اس سے تنقیات اخذ کی جاتی ہیں۔ عدالت گرامی کا یہ پاور ہوتا ہے کہ وہ تنقیات اخذ کرنے سے قبل کہ وہ سمجھے کہ وہ کسی شخص کو بازیہ سمن طلب کرنا چاہتا ہے یا اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے، تو وہ عدالت گرامی بازیہ سمن اس کو طلب کر سکتی ہے۔ عدالت گرامی کا یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ ججمنٹ پروناؤنس کرنے سے قبل کسی بھی وقت ایشوز کو ایمینڈ کر سکتا ہے، نیو ایشوز فریم کر سکتا ہے، یا وہ چاہے کہ یہ تنقید ٹھیک نہیں ہے، اس کی جگہ کوئی اور تنقید اخذ کرنی چاہیے تو وہ تنقید اخذ کر سکتا ہے، یا ایڈیشنل ایشوز فریم کر سکتا ہے۔ یہ عدالت گرامی کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر کسی مقدمے میں فریقین یعنی مدعی اور مدعی علیہ ایگریمنٹ کے ساتھ باہمی اتفاق کے ساتھ ایشوز فریم کر لیتے ہیں گڈ فیتھ کے ساتھ، اور وہ عدالت گرامی میں پیش کرتے ہیں رائے کے لیے عدالت گرامی سے، تو عدالت گرامی ان پہ بھی ججمنٹ پروناؤنس کر سکتا ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، آئندہ انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ عدالت گرامی ایشوز فریم کرنے کے بعد کیا فردر کارروائی کرتی ہے۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والا کوئی بھی نیو لیکچر کی بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔